واقعی عقلمند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں، نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب وکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ وکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ ہے پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے
کہتا دوسری شرط یہ کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تو بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا، رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے۔ پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں، چھوٹا شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟
شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات پہ یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی ہے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا، تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے ساڈے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا۔ وہ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی، کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتا رہا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ؟ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟
میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا۔